صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آمین۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ آمین۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے آج ہم جو سبق پڑھیں گے سورۃ البقرہ شریف ہے، اور سورۃ البقرہ شریف کا آج چوتھا رکوع ہے اور آیت کا نمبر ہے 29۔ آیت نمبر 29 آیت نمبر 29۔ بڑی توجہ سے انہماک سے اللہ کی عدالت میں آپ حاضر ہیں، سبق سماعت فرمائیں۔ لفظ ہیں وَإِذْ اور جب، قَالَ فرمایا، ربک اے محبوب تیرے رب نے، اے محبوب تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ اپنا ایک نائب۔ فرشتوں سے مشورہ لیا، قالو وہ سارے فرشتے بولے، اتجعلو آ جو ہے نا آ یہ سوالیہ نشان ہے، آ کیا، تجعلو کیا اللہ تو بنائے گا، فیہا اس کو، زمین میں، من یفسدو وہ تو فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خون ریزیاں کریں گے۔ یعنی اللہ نے مشورہ لیا تو فرشتوں نے آگے سے انکار کیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم بنانے والے ہیں زمین میں خلیفہ، نائب۔ فرشتوں نے کہا فیہا من یفسد فیہا تو وہ تو فسادی ہوں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خون ریزیاں کریں گے، خون بہائیں گے۔ اب اللہ سے کہنے لگے وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ تیری تسبیح نہیں پڑھتے، بِحَمْدِکَ تیری ہم تعریفیں نہیں کرتے، وَنُقَدِّسُ لَکَ اور آپ کی ہم پاکی نہیں بیان کرتے، تقدیس نہیں بیان کرتے، کیا ہم کم ہیں؟ قال اللہ نے فرمایا انی بے شک میں، اعلم جو میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سادہ سا ترجمہ تھا، اب ذرا اس کی گفتگو کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ لفظ ہیں وَإِذْ قَالَ، از جو ہے نا، از اسے کہتے ہیں ظرف، اور ظرف جو ہوتا ہے یہ فعل کو چاہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے مفعول۔ فعل کہتے ہیں کام کرنا، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو یا جس پر کام کیا جائے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ اور عام مفسرین وَإِذْ کو اذکر بھی پڑھتے ہیں، یعنی معنی یہ بنے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کریے یا یاد کیجئے، اذکر یا ذکر کیجئے، کس کا؟ ربو کا جو آپ کے رب نے، آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے جب بات چیت کی تھی کہ ہم اپنا نائب بنانے والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ یاد وہ کرایا جاتا ہے جو پہلے پڑھایا جائے۔ اذکر یا از یہ لفظ دلالت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وذکر اور از، اس کا معنی ہے یاد دلانا۔
تو یاد وہی دلایا جاتا ہے جو پہلے پڑھایا جائے۔ تو یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کا مشورہ فرشتوں سے اللہ فرما رہا تھا، فرشتوں سے اللہ فرما رہا تھا، تو آگے کا ربو کا، یہ نہیں کہا کہ آدم کے رب سے مشورہ کیا، یا یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کے رب سے مشورہ کیا، ربو کا اے محبوب تیرے رب سے مشورہ کیا۔ تو معلوم ہوا اس وقت تیرا اور میرا نبی بشری جسم میں نہیں تھا، نوری لباس میں۔ اس لیے قرآن لفظ دے رہا ربو کا، تیرا رب۔ آپ نے ترجمہ پڑھ کے گزر گئے، لیکن ہم یہاں پہ رک کے سمجھیں کہ ایک تو اللہ یاد کرا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ پہلے واقعہ نبی کو دکھایا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ اور جب فرمایا ربو کا، اے محبوب تیرا رب، تو معلوم ہوا جو تیرا ہو تو تیرے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، تیرے کے لیے سامنے ہونا۔ بندہ کہے کہ یہ تیری کتاب ہے، بندہ ہے ہی نہیں تو کتاب کس طرح وہ مالک بنے گا؟ تو یہ یہاں پر لفظ ہے ربو کا، یہ کاف ضمیر حاضر کی ہے اور مخاطب کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ربو کا، اے محبوب تیرا جو رب ہے نا، اس نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا۔ معلوم ہوا ہر ایک فخر یہ کرتا ہے اللہ میرا رب ہے، اور رب رب ہو کے فخر یہ کرتا ہے کہ میں محمد کا رب، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہ اللہ نے مشورہ کیا کن سے؟ فرشتوں سے۔ بولو کن سے؟ فرشتوں سے اللہ نے مشورہ کیا۔ کس کے بارے میں؟ کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب۔ آدم ابھی بنیں گے، زمین میں اپنا ایک نائب۔ تو پھر وہ نائب اللہ نے کس کو بنایا؟ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو۔ تو انی، بے شک میں، جائل، یہ مشورے کا لفظ، اس میں فاعل، یہ نہیں کہ بنا لیا ہے، بنانے والا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ فی الارض، زمین میں خلیفہ ہوگا، آسمانوں میں نہیں۔ کس میں ہوگا؟ زمین میں، زمین میں۔ ایک اور آیت کوٹ کرے، انا یا داود انا جعلناک فی الارض خلیفہ، اے داود ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین میں۔ خلیفۃ اللہ بھی ان کو کہتے ہیں، خلیفہ بنایا زمین میں۔ آدم علی نبینا علیہ السلام، آپ کو ہم نے خلیفہ بنایا زمین میں۔ خلیفے ہیں آپ، بادشاہ نہیں ہیں۔ اپنے سستی دور کریں، 7:30 جماعت ہے تو 5:30 سویر دی جماعت ہے۔ اپنا فرمایا کہ آدم علی نبینا علیہ السلام کو بھی فی الارض، زمین میں خلیفہ کیا۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، زمین میں خلیفہ کیا۔ یہ ان کی تھے، اور جب ہمارے نبی کی باری آئی تو میرے محبوب نے خود فرمایا سن لو، میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، میرے 2 خلیفے زمین کے اوپر ہیں اور 2 خلیفے آسمانوں کے اوپر۔ تو خلیفوں کے لیے بادشاہ کا ہونا ضروری ہے، اگر بادشاہ نہیں تو خلافت کس کو دے گا وہ؟ تو معلوم ہوا یہ نبی صرف زمین پہ خلیفے ہیں، اور ہمارا نبی خلیفہ نہیں ہے۔ ہمارا نبی کو اللہ نے دنیا پر بھی اپنی مخلوق کا بادشاہ بنایا، آسمانوں کی بھی بادشاہت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا لی وزیران فی الارض ابو بکر و عمر، دنیا کی بادشاہت ایک میرا وزیر ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، اور آسمانوں کی بادشاہت میں ایک میرا وزیر جبرائیل ہے اور دوسرا میکائیل ہے۔ اب یہ ذرا فرق آپ سمجھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنی عزت بخشی ہے۔ بنانا تھا اپنے نائب کو، مشورہ کر رہا ہے فرشتوں سے، اور قسم اٹھا رہا ہے تیرے میرے نبی کی عزت کی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ۔ اگر قرآن کو جب میں یہ تیاری کر رہا تھا تو محسوس ہوا کہ قرآن کو اگر قریب سے پڑھا جائے دل لگی سے، یہ تو باپ سے زیادہ شفیق ہے۔ قرآن کو دل لگی سے پڑھا جائے باپ سے زیادہ شفیق ہے،
اور ماں کی مامتا سے زیادہ یہ بندے سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ بے شک. اس کو قریب سے پڑھا جائے. لفظ معنی اور شان نزول اور حضور کے فضائل ابھر کر بندے کے سامنے خود بخود آنے شروع ہو جاتے ہیں جب بندہ قرآن سے دوستی لگا. تو اس لیے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ، اپنا ایک خلیفہ. اب سنیے کہ وہ پھر کس طرح بنا. فرشتوں کی پیدائش ہوئی پہلے اور بندوں کی پیدائش ہوئی بعد. اب سنیے حضرت آدم علی نبی جینا علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح خلق کیا. حضرت جبریل کو حکم ہوا بھئی ایسا کر کہ جتنی بھی زمین ہے نا، روئے زمین، اتر جا، سیاہ رنگ کی مٹی لے کے آ، سفید رنگ کی مٹی لے کے آ، سرخ رنگ کی مٹی لے کے آ، اور کھاری مٹی لے کے آ، میٹھی نرم خشک ایک ایک مٹھی جو ہے یہ ساری مٹی میرے پاس لے کے آ. جا گیا جی. تو حضرت جبریل امین اللہ کے حکم کو پا کر زمین پہ آئے. چونکہ زمین کے اوپر پہلے پانی تھا، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اللہ نے وہاں پہ جھاگ بنائی، جھاگ. پھر اسی جھاگ کو وہاں سے اللہ نے زمین کے لباس کے اندر بدل دیا، پھر زمین بن گئی. تو فرمایا جاؤ جا کے مٹی لے کے. حضرت جبریل امین نیچے آئے اور آ کے زمین کے اوپر اپنا ہاتھ نورانی یا پر رکھا، مٹی اٹھانے لگے. تو زمین نے کہا تھا کیوں مجھ کو مجھ سے جدا کر رہے ہو؟ تو آپ کو اللہ کی عزت کی قسم مجھے جدا نہ کرو، کیونکہ اس سے بنے گا بندہ. بندے جائیں گے جہنم میں تو میرا بھی تو کوئی حصہ جلے گا نا، سڑے گا. تو اس لیے کہ تجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے نہ لے جا. جبرائیل امین نے جب اللہ کی عزت کا سنا تو ہاتھ پیچھے ہٹایا، پھر بارگاہ الہی میں پہنچے. ہاں بھی جبریل، اللہ انہوں نے تیری عزت کی قسم دی تھی، مجھے ترس آیا، میں چھوڑ کے آ گیا. میکائیل و اسرافیل تم لے کے آؤ. سمجھ آ رہی نا جی بات؟ میکائیل و اسرافیل تم لے کے آؤ. یہ دونوں فرشتے آئے، انہوں نے مٹی کو اٹھانا چاہا، انہوں نے پھر منت کی کہ ہم کو جدا نہ کر، ہم جہنم میں نہیں جلیں گے، اس سے انسان بنے گا، خون ریزیاں کریں گے تو ہم کو جلنا پڑے گا، ہمارا قصور کیا ہے؟ تو جب انہوں نے بھی اللہ کی عزت کی پناہ مانگی تو یہ بھی مڑ کے چلے گئے. پھر اللہ نے تیسرے نمبر پہ حضرت اسرائیل کو بھیجا، اب موت کے فرشتے کو، جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے، وہ آیا. اب اس نے آ کے جب مٹی کو مٹھ بھری اٹھانے لگے تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کی عزت و پناہ کی قسم. تو اسرائیل نے آگے سے کہا کہ مجھے تیرا ترلا زیادہ عزیز نہیں ہے، مجھے اللہ کا حکم زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ. خوب کے سنیں سب. فرمایا تمہارا ترلا مجھے عزیز نہیں ہے، جو مرضی کہتا رہے، میں اللہ کا حکم پورا کروں گا. لو جی، وہاں سے پھر انہوں نے ان کو لیا اور لے کے یہ ساری مٹیاں، سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم، خشک، یہ سب کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اب ایسے کرو، ان کو لو اور لے کے ان کو جہاں پہ خانہ کعبہ ہے نا وہاں پہ رکھو. وہاں پہ رکھا گیا، اور وہاں پہ جب ان کو رکھا گیا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو گوندو. پانیوں سے ان کو گوندا گیا. جب وہ گارا بن گیا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ 40 روز اس کے اوپر بارش برساؤ. کتنے روز؟ 40 روز اس کے اوپر بارش برساؤ. ایک دن حضرت آدم علی نبی جنا و علیہ السلام کے اوپر خوشی کی بارش برسی، اور 39 دن آپ کے وہ جو بننے والا قالب تھا اس کے اوپر غم کی بارش برسائی. چونکہ انسان کے فطرت میں غم زیادہ ہیں اور خوشی کم ہے، دکھ زیادہ ہیں اور سکھ کم ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ آج کے دور میں جو ہمارے معاملات ہو رہے ہیں یہ ہمارے ابے کی خمیر میں شامل ہے. حضرت ابو البشر جناب آدم علی نبینا علیہ السلام. خیر، جب یہ نرم ہو گئی اور ٹھیکری بن گئی، اللہ نے قرآن میں فرمایا سلسال کل فخار.
सलसालिन कल फख्खार। कल फख्खार। जब ये अपना खनकने लगी तो फरिश्तों ने अर्ज किया अल्लाह अब ये मिट्टी तैयार है। तो अल्लाह ने फिर अपने शान के लायक अपने कुदरत वाले हाथों से अबुल बशर रूह परवरदिगार हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के कालिब को बनाया, अल्लाह वजूद को बनाया। महसूस करें लफ्जों को, वजूद को बनाया। अब फरिश्तों ने पहली दफा ये चीज देखी थी, आगे तो इंसान ही कोई नहीं था। जब उन्होंने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को देखा और फरिश्तों से ज्यादा अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, तो हैरान रह गए, परेशान हो गई है। अजीब व गरीब मखलूक, अजीबुल खलकत मखलूक आई है। तो अल्लाह ने जब देखा ना कि फरिश्ते हैरान परेशान हैं, फिर अल्लाह ने इनको और सजाया। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अला नबी ये ना सारे फरिश्ते मौजूद हैं, सारे फरिश्ते मौजूद है। शैतान जो था वो उस वक्त अज़ाज़ील था, अज़ाज़ील अज़ाज़ील था उस वक्त, फरिश्तों का उस्ताद था, ये भी मौजूद था। इसने भी देखा ये सारा माजरा। फिर अल्लाह ने जब इनके कालब के अंदर रूह डाली ना, रूह डाली, तो रूह डालने से पहले फरिश्तों ने एतराज किया था कि ये बेजान ही है, इसके अंदर जान को नहीं पड़ेगी, अंधेरा है इसका मन। तो वहां पे मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब अंधेरे का नाम आया उस वक्त फिर अल्लाह ने जनाबे आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के माथे में, आपके जिस्म में उनको नूर बनाने के लिए नूरे मोहम्मद को चमका दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नूरे मोहम्मद चमका तो फरिश्तों की वाशत दूर हो गई और इस बात पे मजबूर हो गए कि हमसे भी ज्यादा कोई नूरानी मखलूक है तो ये है। तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के अंदर फिर अल्लाह ने अपनी रूह डाली ना, जब रूह जब यहाँ तक आई तो आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, नीचे वाला धाड़ा भी खाली था, तो छींक आई। क्या आई? छींक आई। तो आपने बेसाख्ता मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या निकला? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरिश्तों ने सुना तो कहा यरहमुकल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये लफ्ज अल्लाह को इतने पसंद आए कि क़यामत की सुबह तक मेरे नबी ने भी इस बात की तबलीग की, जिसको नज़ला जुकाम के बगैर छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, उससे आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने का सवाब मिलेगा, और जो उसकी छींक सुनकर यरहमुकल्लाह कहेगा उनको फरिश्तों की सुन्नत पे अमल करने का सवाब। ये अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह वहां से चला रहा है, सुन्नत बन गई। और फिर जब रूह आहिस्ता आहिस्ता कमर तक पहुंच गई, रीढ़ की हड्डी तक, उठ के बैठना चाहा आपने तो ये अभी नीचे धार नहीं रुक गई थी, तो अल्लाह ने फरमाया खुलिकल इंसानु मिन अजल, खुलिकल इंसानु मिन अजल। बड़ा काला है इंसान, अभी पूरा तो हो लेने दे, उठना भी चाहता है, इसकी खिलकत में काल है ना, जल्दबाजी है। तो फिर जब अल्लाह ने तमाम रूह पहुंचा दी, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फिर फरिश्तों की तरफ देख के कहा अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने वापसी भी कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो फिर अल्लाह ने ये अल्फाज भी इतने पसंद आए कि क़यामत की सुबह तक अस्सलाम यही रख दिया। सुभान अल्लाह। सलाम करना हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत बन गई, और जवाब देना फरिश्तों की सुन्नत बन। मोती तो चुन चुन के लेके आते हैं, पता नहीं आप अमल करते हैं कि नहीं करते। तो इसलिए फिर जब वो बन गया अपना हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का मुकम्मल कालिब, ढांचा कहना नामुनासिब है, शान के खिलाफ है। जब ये कालिब बना, फिर ये रूह इसके अंदर डाली गई, तो फिर अल्लाह ने फरमाया हमने तुझे अपना नायब बनाया है, अपना खलीफा बनाया है, तुमसे ही हम अपने सारे आगे मखलूक को चलाएंगे। तो फिर इन्होंने अर्ज की थी अल्लाह फिर मेरी औलाद मुझे दिखा। फिर फौरन ही उस मालिक के बेनियाज ने, लम यज़ल ने, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के कमर से अपना रीढ़ की हड्डी से कुछ कालियां कीड़ियां निकाली,
کچھ سفید نکالی اور فرما دیا جو کالیاں کیڑیاں ہیں یہ کافروں کی روحیں ہیں، اولاد تیری ہے، اور یہ جو سفید ہیں یہ مومنوں کی روحیں ہیں، اولاد تیری ہے۔ سب کچھ ہم نے کھانا پینا رزق اولاد اپنے ذمہ لے لیا، لیکن اس انسان کو خود مختار بنا کے دو راستے دیں گے، ایک رحمان والا ہوگا، ایک شیطان والا ہوگا، ایک جنت والا ہوگا، ایک دوزخ والا ہوگا۔ اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوگی، چاہے شیطان والے راستے پہ چل پڑے چاہے رحمان والے راستے پہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس طرح بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم سے پہلے بنا کے جنت میں بسا دیا تھا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے 60,000 سال پہلے فرشتوں کا وجود اللہ نے بنا دیا۔ 60,000 سال پہلے، بندے بعد میں بنے، 60,000 سال پہلے فرشتے بنے۔ اوپر فرشتے رہتے تھے اور زمین میں جنات رہتے تھے۔ اوپر فرشتے اور نیچے جنات۔ ابھی تو انسانوں کا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا، زمین پانی تھی، اور اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کے اوپر یہ جو مٹی کا فرش بچھایا ہے نا، یہ جنوں کے لیے نہیں بچھایا، انسانوں کے لیے بچھایا۔ سبحان اللہ۔ جب جنات تھے تو پانی تھا، جب انسان آئے تو ہمارے رہنے کے لیے اللہ نے اس پانی کو زمین کے اندر تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو 60,000 سال پہلے یہ فرشتے تھے اور جنات تھے، فرشتے اوپر رہتے اور جنات نیچے رہتے۔ اب کس طرح ان کو ختم کیا گیا؟ اس طرح ان کو ختم کیا گیا، یہ جو جنات تھے نا یہ آپس کے اندر حسد میں پڑ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو گئے، خون ریزیاں شروع کر دیں، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اوپر سے نیچے جاؤ اور ان کو جا کے ہمارے حکم سے سزا دو، ان کو مارو اور ان سے توبہ کرواؤ۔ تو اس وقت جب فرشتے ان کو مارنے کے لیے آئے تھے تو یہ جو عزازیل تھا نا، جس کو اب شیطان کہتے ہیں، یہ جن تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ جن تھا یہ، اور اس وقت یہ اللہ کی زمین کے اوپر سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا۔ اللہ کو اتنا یہ پسند آیا کہ فرشتوں کے جھنڈ کے اندر اللہ نے اس کو بھی اوپر اٹھا لیا، باقیوں کو مروایا کہ بھاگ گئے، یہ بھی شریر شیطان ہے، یہ انہی سے ہی آ رہے ہیں، لیکن یہ جو تھا اس وقت بچہ تھا، اللہ نے اس کو اوپر اٹھایا، اور پہلے آسمان کی بادشاہت اللہ نے اس کو عطا کر دی، 7 آسمانوں کی نہیں، پہلے آسمان کی، پھر جنت میں آنا جانا اس کا، اور اس کے بعد فرشتوں کا استاد یہ رہا۔ 80,000 سال اس کی عمر ہوئی، 40,000 سال اس نے فرشتوں کو پڑھایا، 40,000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اب جملہ سنیے گا، ہمیں عالم تھا یہ، اس میں شک کوئی نہیں ہے، ہمیں ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بندے کو ابلیس بنا دے، ہمیں ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بندے کو شیطان کر دے، تکبر غرور آ جائے، اور بندہ پھر اسی نبی کے اندر نقص تلاش کرنا شروع کر دے۔ ایسا علم ابلیس والا ہے، علم تھوڑا بھی ہو تو ادب ہو، یہ جو علم ہے یہ جبریل والا ہے۔ تو یہ جو شیطان تھا پھر پہلے آسمان کے اوپر رہتا، عزازیل تھا، تو پھر جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے اکڑا، پھر اللہ نے ان کو جنت سے نکالا، پھر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، آگے عزت بھی دی تھی، اب اگر اس بات پہ آتا ہے ہم نے تیرے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا، قیامت کی صبح تک تیرے اوپر اب لعنتیں ہی برستی رہیں گی۔ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے مردود میری جنت سے نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، فرمائے کب تک لعنت پڑے گی یہ تیرے اللہ کو پتہ ہے۔
قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کبھی سوچنا بھی نہ اللہ عزت تیرے نیڑے بھی جانے دے۔ اللہ قال فالحق والحق اقول، فرمایا تم نے حق کو چھوڑا، فرمایا حق وہی تھا جو تیرے اللہ کا حکم بے شک لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا اب ہم تجھے بھی ان کے ساتھ ہی جہنم کے اندر جلانے پہ قادر ہیں، اس لیے ہم مالک ہیں، ہم خالق ہیں، چاہے مٹی کو مٹی سے عذاب دیں، ہماری قدرت، اگر تو جن ہے اور آگ سے بنا ہے ہم تجھے آگ سے عذاب دیں گے، ہماری قدرت، اس لیے ہم کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہیں، ہم غالب ہیں، ہم محکوم نہیں ہیں، ہم حاکم ہیں، اس لیے جو چاہیں ہم کریں، کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت ہے تو اللہ کی ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب مضمون بیان کر رہے تھے تو فرشتوں نے پوچھا جی فرشتوں کا کوئی ہمیں حال بتائیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فرشتے بہت طاقتور ہیں، یہ رہتے ہیں عالم ملکوت میں۔ کہاں پہ رہتے ہیں؟ عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، یہ سارے ایک عالم ہے، یہ رہتے ہیں عالم ملکوت میں۔ حضور فرمائے نورانی ہیں، لیکن موقع محل کی مناسبت سے اللہ کے حکم سے یہ شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ چونکہ جو فرشتے بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے وہ بندے بن کے آئے تھے، انسانی شکلیں بنا کے آئے تھے، اللہ کی طرف سے گھوڑوں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا مختلف رنگوں کی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی اور ہاتھوں کے اندر تلواریں تھیں، لڑتے تھے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی ایک دفعہ حضور کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں، دہیہ قلبی کی شکل میں، تو صحابہ کرام کو پتہ نہ چلا، تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ جانتے تھے کون تھے؟ حضور نے فرمایا یہ اپنا اللہ کا فرشتہ تھا اور روپ بدل کے دہیہ قلبی کے آیا تھا مجھے ملنے کے لیے، اس لیے اس کا گیٹ اپ، اس کی سجاوٹ فرشتے کو پسند آئی کہ بڑا بان کے رہتا ہے، تو اللہ کیسے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے میں اس کا روپ بدل کر تیرے نبی کو سلام بھی عرض کروں، تیرے نبی پہ جا کے درود بھی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کر کے حضور فرماتے ہیں یہ مختلف حالتیں بدلتے رہتے ہیں۔ پھر حضور سے پوچھا اس کی تعداد کتنی ہے؟ اب تعداد تو وہی بتائے گا جس کو علم ہوگا، تو سرکار نے فرمایا اب سن لو، تعداد یہ ہے جنات کا 10واں حصہ، پھر فرمایا انسانوں کا 10واں حصہ، خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ، تری کے جانوروں کا 10واں حصہ، ان کو ملا لو، پھر جمع کرو پرندوں کا 10واں حصہ، پھر جمع کرو جانوروں کا 10واں حصہ، پھر ان کو ملا لو، ان کو ملا کے پھر زمین کے اوپر جو فرشتے یہ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں آتے ہیں ان کا 10واں حصہ ملا لو، پھر ان کو پچھلوں کو سب کو آپس کے اندر جمع کر کے پہلے آسمان کے 10ویں حصے والے فرشتوں کو ملا لو، پھر ان تمام کو جمع کر کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں آسمان، ان تمام 7 آسمان والے فرشتوں کو، زمین والوں فرشتوں کو، یہ اپنا جنات کو، انسانوں کو، خشکی تری والوں کو آپس کے اندر ملا لو، پھر یہ تمام مخلوقات ملا کے جو اللہ کی کرسی کے سامنے فرشتے سجدے میں ہے، یہ ان کا بھی ایک قطرے جتنا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ ان کو ملا لو، پھر ملا کے اللہ کی کرسی والے فرشتے، ان کا 10واں حصہ ملا کے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ پھر ان سب کو جمع، عرش والوں کو، کرسی والوں کو، زمین والوں کو جمع کر لو، پھر فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کے پردے ہیں، اللہ کے عرش کے پردے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ یہ ساری باتیں وہی بتا سکتا ہے جو دیکھ کے آیا۔ معراج والی رات میرے نبی کو اللہ نے کیا دکھانا تھا جس سے رب ہی نہیں چھپا، سارے پردے ہٹا کے میرے نبی نے فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی زیارت کی۔ تو یہ 6 لاکھ پردے ہیں، فرمایا ہر پردے جو ایک پردہ ہے اس کے سامنے جو فرشتے سجدے میں ہے، فرمایا جی جتنی میں نے پیچھے گردان کٹ پڑی ہے، فرمایا ان کو ملا لو تو ایک پردے کے فرشتے بنتے۔ پھر یہ 6 لاکھ میں گھومنا ہے،
پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی میں بات ختم کر رہا ہوں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سورۃ المدثر آیت نمبر 31 جا کے سنیے گا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ فرشتے اللہ کا لشکر ہیں، یہ اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا یہ ہے کس کا۔ اللہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا یہ فرشتے کیا ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا جب میں معراج پہ گیا میں نے دیکھا فرشتے ایسے جڑ کے جا رہے ہیں، کوئی خلا نہیں ہے، قطار در قطار۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کب سے یہ لائن کہاں سے کہاں تک جاتی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا جی جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا میں تو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، اللہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو ایک دفعہ اللہ کے عرش کے نیچے سے گزر جاتا ہے نا پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، پھر پیچھے نیا ہی فرشتہ آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج جبریل فرشتوں سے پوچھیں یہ سارا معاملہ۔ وہ جو گزر رہے تھے نا میرے نبی ان کے پاس گئے، فرمایا ہاں بھائی کب سے ہو؟ انہوں نے کہا جی کب تب کا جب کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں اتنا خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 لاکھ سال کے بعد 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارا پیدا کرتا ہے جس کو ہم نے 4 لاکھ دفعہ پیدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ 4 4 8 8 4 12 12 4 16 لاکھ سال ہو گئے میری زندگی میں۔ 100 سال کے بعد وہ تارا نکلتا ہے، ہم نے اس کو 4 دفعہ دیکھا ہے، اتنا معلوم ہے۔ اور جب وہ دیکھا ہے اسی وقت سے یہ لائنیں جڑ کر ایسے ہی جا رہی ہیں، نہ پتہ لگتا ہے ان کی ابتدا کہاں ہے اور نہ پتہ لگتا ہے ان کی انتہا کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد۔ سبحان اللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے مختلف ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش، کوئی ایسے فرشتے ہیں کہ جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 24واں سپارہ۔ پھر فرمایا وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کچھ اس طرح ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کوئی جلیل القدر فرشتے ایسے ہیں جیسے جبرائیل میکائیل، اور فرمایا 5ویں نمبر پہ ایسے ہیں جو جنت کے انتظامات جن کے سپرد۔ فرمایا کہ پھر 5ویں نمبر پہ وہ ہیں جن کے ہاں اللہ نے جہنم کے معاملات دے دیے، پھر 6 وہ ہیں جو انسانوں کی حفاظت پہ مقرر کر دیے، 7 میں وہ ہیں کہ جو بندوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں کرامن کاتبین وہ ہیں، پھر 8ویں نمبر پہ وہ ہیں کہ جو دنیا کے انتظامات سنبھالتے ہیں۔ اور فرمایا یہ میں نے کم بیان کی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کتنے شعبوں میں کتنے فرشتوں کو بھرتی کیا ہے۔ یہ بات کرنا میرے نبی کی عاجزی ہے، یہ نہ سمجھے کہ نبی کو علم نہیں تھا، یہ عاجز، چونکہ اللہ کے علم کے سامنے ہمارے نبی کا علم کوئی ویلیو نہیں رکھتا، اس لیے کہ اللہ کا علم سمندر ہے اور ہمارے نبی کا علم اللہ کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ کہنے کو بہت کچھ آگے گزر سکتا ہوں، بس دوبارہ آپ سن لیں۔ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے بنایا خلیفہ۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اپنا بنائے گا فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم کافی نہیں ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، پاکیزگی بیان کرنے والے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کا جواب 2 طریقوں سے اللہ نے دلایا۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو رو رو کے مانگتا ہے دعائیں، پھر اللہ اس کو کہتا ہے دیکھو تم کہتے تھے خون ریزیاں کرے گا، اب یہ دیکھو اس کو پتہ ہے بھول گیا ہوں لیکن معاف کرنے والی کوئی ذات ہے، لا وارث نہیں ہوں، میرا وارث کوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سن 61 ہجری تھی، جمعے کا دن تھا، عصر کا ٹائم تھا، جمعے کے بعد کا، جب امام علی مقام امام حسین سرکار نے اپنا سارا کنبہ جو تھا وہ لٹا کے اپنا
84 जख्म खा के अपने सर को अल्लाह की बारगाह में रखा। फिर शैतान वहां पे अल्लाह ने मुखातब करके कहा, ए लाइन इबलीस, तूने कहा था मैं बंदों को वरगलाऊंगा, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब से तेरे करीब तक नहीं आने दूंगा, और मैंने कहा था तू जितना भी जोर लगा मेरी तौहीद को खत्म नहीं कर सकता, तू जितना भी जोर लगा मेरे नाम को खत्म नहीं कर सकता, मेरे सजदे को खत्म नहीं कर सकता। उधर इमाम हुसैन सजदे में थे तो अल्लाह ने इशारे करके कहा, जिसके बल बोते हुए मैंने दावा किया, देख सब कुछ लुट लुटा के भी अपना सर रख के कह रहा है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फरमाया सब कुछ इसका लुट गया, थोड़ी देर बाद ये भी अपना मेरे पास आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसको अपने रब के ऊपर को गिला नहीं है। यही कहता है कि पाक भी मेरा अल्लाह है और सबसे आला भी मेरा अल्लाह है। फिर फरिश्तों को कहा था, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, अब पता चला जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इकबाल ने इसलिए कहा था कि फरिश्ता कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मसजूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम जो आज का हमारा चौथा रुकू शुरू हुआ, 29 नंबर आयत अपने इख्तिताम को पहुंची, अगर गलती कमी पेशी हो गई हो अल्लाह अपने फजल से मुआफ फरमाए, और लिल्लाही से अल्लाह कुरान मजीद को समझ कर हमें पढ़ने की तौफीक। अल्लाह